السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نئے صوبوں کے قیام کی بحث ملک میں ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے اور جو نئے نیریٹو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نئے صوبوں کا جو قیام کا معاملہ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مرحوم ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ شروع ہوا تھا، مگر یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس وقت اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکمران جماعتیں، وہ کیا سوچ رہی ہیں، اپوزیشن کیا سوچ رہی ہیں، اور کس طرح سے اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کی سیاست بھی اس سے مجروح ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، جو پاکستان کی آبادی ہے جس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، اور جب سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک ہمارے 4 صوبے ہی ہیں، اور جو احساس محرومی ہیں، جو مسائل ہیں، وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو جنوبی پنجاب کے مسائل ہیں، وہ جب ان سے آپ بات کریں، جو ان کی مشکلات ہیں، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کا ایک سیاسی پہلو یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگ اگر مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں بھی دیں گے تو مسلم لیگ نون کے لوگ یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ پاور میں آ جائیں گے۔ پنجاب کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سندھ کی حد تک اگر آپ بات کریں تو اندرون سندھ سے ووٹ لے کر جو آصف علی زرداری ہیں وہ کراچی میں حکمران بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے یقینی طور پر ایک صوبے کی نمائندہ جماعت ہے، مگر جو شکوہ ہے، جو گلہ ہے، جو نیریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی داد رسی نہیں کی جا رہی۔ پھر صوبوں کا جو حجم ہے، پاکستان کی 24 یا 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ اگر آپ گرد و پیش میں دیکھیں، اگر آپ ایران میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، اگر آپ بھارت میں دیکھیں، تو وہاں صوبوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے اور گریجولی بڑی ہے۔ پاکستان میں مسائل کا جو حل ہے، جو عام آدمی کے جو کامن مسائل ہیں، ان کا ایک حل ناظرین جو مستند ہے، جو لازم ہے، جو ہونا چاہیے، جو آئین کے مطابق ہے، جو فوری ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کا قیام۔ جب تک آپ مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک عام آدمی کے، میرے اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں، وہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس سے خائف ہیں، وہ اقتدار، اختیار، فنڈز ان کو نہیں دینا چاہتی۔ مثال کے طور پر گلی پختہ کرنے پر بھی ایم این اے کی تختی لگتی ہے، صوبائی اسمبلی کی تختی لگتی ہے، لوگوں کو گلی پختہ کرنے کے لیے پیچھے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ جو کھمبا، بجلی کے کھمبے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اکھاڑنے تک بھی ممبران قومی و صوبائی اسمبلی انوالو ہوتے ہیں۔ اب معاملات اگر اس حد تک، اس نہج پر بدترین ہو چکے ہیں تو یقینی طور پر اس کا حل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں لوکل باڈی سسٹم تھا، بہت اچھے مسائل حل ہوئے تھے، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، مگر جب جو سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے یہ ناظم کا سسٹم گریجولی ختم کر دیا، اور پھر جو اختیارات ہیں وہ اپنے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی تک مرکوز کر لیے۔ جو لوگ اس صورتحال سے باخبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی مسئلے کے حل کے لیے اب ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے اندر بھی یہ سوچ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے یونٹس بنائے جائیں، 12، 14، 16، 20، 25 غرض مختلف تعداد کے حوالے سے کنفرم نہیں ہے، لیکن جو رومرز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قومی انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ہیں، جو ہمارے جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکلے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ناظرین مزاحمت کر رہی ہے۔ اب تک پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایک مذاق خیز بات ہے کہ اگر پنجاب میں بنیں گے، خیبر پختونخوا میں بنیں گے، بلوچستان میں بنیں گے تو سندھ میں نہیں کوئی صوبہ بنے گا، تو یقینی طور پر اس کا کوئی توڑ نکالا جائے گا، مگر جو اس کا اثرات ہیں وہ یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، جو مقتدرہ ہے، اس کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ شاید زیادہ بہتر نہیں آگے بڑھ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو کینال کے معاملے پر جس طرح اندرون سندھ میں مظاہرے ہوئے، اس کا بھی جو اثر ہے وہ کہیں نہ کہیں اب بھی موجود ہے، اور یہ اطلاعات بھی موجود ہے کہ جناب پیپلز پارٹی نے خود احتجاج کروایا تاکہ اس پریشر کو وہ اپنے حق میں استعمال کر سکے کہ ہمارے لوگ نہیں مانتے، ہم لہٰذا یہ کینال کا مسئلہ نہیں کرانا چاہتے۔ پنجاب کی حد تک شاید
کچھ حلقے یہ باخبر کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون رضامند ہو جائے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے. خیبر پختونخوا کی حد تک بھی لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بعض ذمہ داران اس حوالے سے کھل کر اظہار کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، بننے چاہیے. بلوچستان میں جو ہے وہ معاملات، اگرچہ وہاں پر ایجنسی ہے، وہاں پر مزاحمت چل رہی ہے، مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، معاملات ہیں، مگر امید کی کرنی چاہیے کہ بلوچستان مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کچھ باخبر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معاملہ بلوچستان سے ہی حل ہوگا، پھر اس کے بعد دیگر جو صوبے ہیں وہ اس حوالے سے موٹیویٹ کیے جائیں گے یا موٹیویٹ ہوں گے. ناظرین، اس کے کچھ سیاسی پہلو ہیں، کچھ عام آدمی سے ریلیٹڈ پہلو ہیں. ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے. ایک اور جو زاویہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوکل جو باڈی سسٹم لاگو نہیں کریں گے، صوبوں کی تعداد بڑھ بھی جائے گی، اس وقت بھی مقامی حکومتوں کی ضرورت موجود رہے گی. لہٰذا اگر آپ پہلے کر لیں تو بہتر ہے، مگر شاید ہم نے وہ سفر کاٹنا ہے، وہ ایک دائرے میں سفر کر کے پھر ہم آئیں گے. مگر جو دنیا کے مختلف ممالک میں جو پنجاب جس طرح کو ملک ہے، یا ہمارے جو ضلع راولپنڈی سے کوئی ذرا سا بھی کوئی بڑا ملک ہے، کچھ ممالک چھوٹے ممالک ایسے بھی ہیں، وہاں بھی لوکل باڈی سسٹم ہے. لوکل باڈی سسٹم لوگوں کو با اختیار بنانا یقیناً بے چینی، اس طرح مسائل کے حل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. یہ معاملہ اب یہ بڑھے گا. ابھی اس کی قوی امکان ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، یہ تو آپ شاید جانتے ہی ہوں گے، یہ اندرون ذرائع بتاتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک لنک ہے، یہ اس کا ایک میجر پورشن ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات اب تیزی سے آگے، میڈیا میں بحث شروع ہو چکی ہے، سیاسی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو آنا شروع ہو چکا ہے. استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جیسے میں نے بتایا لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے تیار ہیں. مگر یہ تقسیم مزید بڑھے گی. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی شاید کچھ کہیں نہ کہیں مزاحمت ہو، مگر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. مگر میری رائے کے مطابق یہ ہو جانا چاہیے، جتنی بھی اس کی سیاسی کاسٹ پے کرنی پڑے یہ ایک دفعہ ہو جانا چاہیے. اور موجودہ جو دور ہے اس وقت، جس طرح وزیر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اکٹھے چل رہے ہیں، بڑی کوارڈینیشن ہے، جوڈیشری بھی آن بورڈ ہے، تو یہ ایک بہت بیسٹ اپارچونٹی ہے کہ یہ کام ہو جائے. اور اس حوالے سے تاریخ یقینی طور پر جو شہباز شریف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، جو سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، دیگر ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں، ان کو تاریخ یقینی طور پر یہ کردار ادا کرنے کے حوالے سے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید نئے ویلا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ نگہبان.